السلام علیکم. اسلامک ہسٹری سیریز لیکچر نمبر 9. پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اگرچہ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے لیکن قریش مکہ والے نہ انہیں بھولے تھے اور نہ بھولنے والے تھے، اور ہم نے بات کی تھی ان ریزنز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح مدینہ قریش مکہ والوں کے لیے ایک اسٹریٹجک ڈپ تھی، اور مسلمان جو وہاں پر ایک پولیٹیکل پاور بن رہے تھے، ایک گروونگ پاور بن رہے تھے، تو وہ ان کا وہاں پر رہنا اور جو اسلامک ریپبلک اسٹیٹ کی بنیاد انہوں نے وہاں پر رکھی تھی آفٹر مائگریشن، تو وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. ان کے تجارت کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا فیوچر میں، تو وہ ہر صورت پر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ مدینہ کے اندر ڈیفرنٹ لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ باہر بھی وہ مختلف قسم کے پلاننگز کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح جنگ بدر کے بعد چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے تھے، جو مشنز تھے، انویژنز تھے، جو کہ بعد میں جنگ بدر کی وجہ بھی بنی. آج بات کرتے ہیں جنگ بدر کے بارے میں کہ کس طرح جنگ بدر اسلام کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن معرکہ تھا بٹوین دی پیپل آف مکنز اینڈ مسلمس. یہ تقریباً 624 کی بات ہے کہ قریش کا لیڈر ابو سفیان ایک بہت بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ سیریا سے مکہ جا رہا تھا. ابو سفیان اس تجارتی قافلے کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ تقریباً کچھ 40 لوگ تھے جو کہ ان کی سیکیورٹی پر ڈپلوائے تھے. جو تجارتی قافلہ تھا تو ان کی ٹوٹل کاسٹ تقریباً 50,000 دینار گولڈز تھی. اس ٹائم یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ تھا، ہیوج اماؤنٹ تھا، اور یہ جو تجارتی قافلہ تھا، تو جو کاروان تھا، تو اس کی اہمیت مکہ والوں کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت تھی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا، اور جو مکہ کے لوگ تھے تو ان سب کا مال اس میں انکلوڈ تھا. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کی خبر ملتی ہے، نیوز ملتی ہے کہ اس طرح ایک قریش کا بہت بڑا ایک تجارتی قافلہ سیریا سے مکہ جا رہا ہے، اور اٹ وڈ ہیو ٹو گو تھرو مدینہ سے گزر کر یہ جائے گا مکہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً 2 صحابی کو، ایک کا نام تھا طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے کا نام تھا سعد بن زید، ان دونوں کو حکم دیا کہ آپ شمال کی طرف جائیں، کیونکہ اگر آپ میپ دیکھیں گے تو سیریا جو ہے وہ مدینہ کے شمال میں لوکیٹڈ ہے. تو ان کو حکم دیا کہ آپ شمال کی طرف جائیں اور آپ سکوٹنگ کریں، انویسٹیگیشن کریں کہ جو نیوز ہمیں ملی ہے تو وہ ایکوریٹ ہے یا ایکوریٹ نہیں ہے، تاکہ ہم اکارڈنگلی کوئی ڈیسیجن لے لیں. لہٰذا طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن زید جو تھے، یہ 2 صحابی فوراً جاتے ہیں شمال کی طرف، اور وہاں پر وہ کچھ دن سٹے کرتے ہیں اور اپنی پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں. لہٰذا پھر اس کے بعد وہ فوراً مدینہ آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کو جو نیوز ملی تھی، جو انفارمیشن آپ کو ملی تھی، وہ بالکل ایکوریٹ ہے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو موبلائزیشن کا حکم دیا، اور مسلمانوں کو جو تھا وہ انکریج کیا اور کہا کہ ہمیں ہر صورت اس تجارتی قافلے کو روکنا ہے. مسلمانوں کی اسٹرینتھ اور سائز کی بات کی جائے تو ایک فیمس ہمارے پاس ایک فگر ہے جب بھی ہم جنگ بدر کی بات کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں 313 جو تھے وہ ہمارے پاس صحابی تھے. اب یہ ایگزیکٹ فگر تو مطلب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ایکوریٹ سورسز ہیں ان سورسز کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 317 ان کے درمیان تھی. ابھی زیادہ تر بکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 313 ہمیں بتایا جاتا ہے، لیکن جو ایگزیکٹ سورس ہے اس کے مطابق جو 313 ہے تو یہ شور تو نہیں ہے، لیکن 300 یا 317 ان کے درمیان مسلمانوں کی تعداد تھی. اب 300 یا 317 جتنے بھی تھے، ان میں ہمارے پاس مہاجر بھی تھے، یعنی وہ مسلمان جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تھا، اور ان میں ہمارے پاس انصارز بھی تھے جو کہ مدینہ کے نیٹیوز تھے. جو ہمارے پاس مہاجر تھے ان کی تعداد 86 تھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی باقی تھے تو وہ ہمارے پاس انصار تھے، جن میں ہمارے پاس اوس بھی تھے اور ہمارے پاس خزرج بھی تھے. جو اوس تھے ان کی جو تعداد تھی وہ 61 تھی، اور جو ہمارے پاس خزرج تھے جن کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا تو وہ تقریباً 170 تھی. تو یہ مسلمانوں کی تعداد تھی. اچھا، مسلمان زیادہ ویل ایکوپڈ نہیں تھے، مثلا نہ ان کے پاس کوئی جدید ہتھیار تھے یا ویپنز تھے، یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی.
اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس تقریباً 2 ان کے پاس گھوڑے تھے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس 70 جو تھے ان کے پاس اونٹس تھے، کیملز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ایک اسٹریٹجی بنائی۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 یونٹ میں یعنی 2 بیٹالین میں ان کو ڈیوائیڈ کیا۔ مہاجر کو علیحدہ کیا اور جو انصارس تھے ان کو علیحدہ کیا۔ مہاجر جو تھے تو ان کے اوپر انہوں نے حضرت علی بن عبد المطلب کو انچارج بنایا، ان کے لیڈرشپ میں ان کو ڈپلوائے کیا، اور جو ہیلپرز تھے، جو انصارس تھے، تو ان کو سعد بن معاذ ایک دوسرا صحابی تھا، تو ان کو ان کے اوپر انچارج بنایا۔ اچھا، جب اس ٹائم جو جنگیں ہوتی تھی تو وہ اس طرح ہوتی تھی کہ چونکہ وہ مطلب تلوار اور اس قسم کی جنگیں ہوتی تھی، تو لہٰذا وہ اس طرح ایک گروپس بناتے تھے۔ ایک سائڈ پر لیفٹ سائڈ پر وہ ایک کچھ روز بناتے تھے جن کو وہ لیفٹ فلینکس کہتے ہیں، اس میں کچھ تعداد میں سولجرز ہوتے تھے اور ان کے اوپر وہ ایک انچارج بناتے تھے جو ان کو لیڈ کرتے تھے۔ اسی طرح رائٹ سائڈ پر بھی وہ ایک رو بناتے تھے اور ان کا وہ ایک اپنا انچارج ہوتا تھا، جن کو ہم اس ٹرمینالوجی میں رائٹ فلینک کہتے تھے۔ یہ ہمارے پاس لیفٹ فلینک ہوتا تھا، یہ ہمارے پاس رائٹ فلینک ہوتا تھا، اور ان لیفٹ اور رائٹ فلینک کے درمیان ہمارے پاس بیچ میں بھی کچھ روز ہوتے تھے جن کو ہم ریئر آرمی کہتے تھے، اور ان کا اپنا ایک انچارج ہوتا تھا۔ تو پھر وہ اکارڈنگلی اٹیک کرتے تھے، وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ پہلے لیفٹ فلینک اٹیک کرے گا یا رائٹ فلینک اٹیک کرے گا، یا پھر ریئر فلینک پہلا اٹیک کرے گا یا بعد میں یہ اٹیک کرے گا۔ تو یہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رائٹ فلینک کریٹ کیا تو ان پر ایک صحابی تھا زبیر بن العوام، تو ان کو انہوں نے اپوائنٹ کیا انچارج۔ اسی طرح جو لیفٹ ہمارے پاس فلینک تھا تو ان پر انہوں نے المیداد بن عامر کو انہوں نے انچارج بنایا، ان کا لیڈر بنایا۔ اور اس کے علاوہ جو ریئر آرمی تھی، جو بیچ میں گروپس تھے، تو ان کو ہم ریئر آرمی کہتے ہیں، تو ان پر انہوں نے جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا قیس بن ابی سعد، اس صحابی کو انہوں نے ریئر آرمی کا انچارج بنایا۔ تو لیفٹ فلینک جس کا ایک اپنا انچارج تھا، پھر رائٹ فلینک آرمی تھی جس کا اپنا انچارج تھا، اور بیچ میں ریئر آرمی تھی جس کا اپنا انچارج تھا۔ تو یہ انہوں نے ایک اس قسم کا ایک کمپائلیشن کریٹ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھا وہ کمانڈر ان چیف تھا، یعنی جو پوری جو اسٹریٹجی تھی، جو جنگ کو جو لیڈ کر رہا تھا، تو ان کا جو سپریم کمانڈر تھا وہ پروفٹ پیس بی اپان ہم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا، سب کچھ وہ اپروو کرتا تھا جنگ کے لیے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مدینہ میں ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ابن مختوم، یہ ایک صحابی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ مدینہ میں ان کو ایڈمنسٹریشن ہینڈ اوور کیا کہ میری غیر موجودگی میں مدینہ کے اندر جو ایشوز ہوتے، افیئرس ہوتے، تو آپ ان کو لک آفٹر کریں ان کی غیر موجودگی میں، کیونکہ مدینہ میں بھی ایک ریاست تھی، وہاں پر بھی ڈے ٹو ڈے بہت سارے ایشوز ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ابن مختوم کو اپنی جگہ وہاں پر ہیڈ جو تھا وہ ڈپلوائے کیا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے مارچ کیا ٹورڈز مکہ۔ پہلے وہ شروع میں وہ مکہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن اچانک انہوں نے راستے میں ہی ٹرن لیا مکہ کے ساتھ۔ ایک جگہ ہے جسے ہم بدر کہتے ہیں، بدر ایک گراؤنڈ تھا وہاں پر جدھر پھر یہ جنگ ہوئی۔ اچھا، جب ابو سفیان کو پتہ لگا کہ مسلمان اس طرح ان کے قافلے کو روک رہے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے والے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ایک شخص جس کا نام تھا، ابھی اس کا ایگزیکٹ نام جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن جو بکس میں ڈیفرنٹ بکس میں اس کا نام ہے وہ ہے دمدان بن عامر۔ تو دمدان بن عامر نامی ایک شخص تھا، انہوں نے اس کو مکہ بھیجا کہ آپ مکہ جائیں اور وہاں کے لوگوں کو کہیں کہ اگر آپ اپنے مال کو، اپنے تجارتی قافلے کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ فوراً مدد کے لیے آئیں۔ لہٰذا جب یہ نیوز مکہ پہنچی تو وہاں پر سارے لوگ کافی مطلب وہ غصے میں آئے، اور وہ کافی ایک خوف کا ایک لمحہ تھا وہاں پر۔ لہٰذا مکہ میں تقریباً کچھ 1300 وہاں پر کچھ سولجرز تھے،
جو موبلائز ہوئے اور وہ ابو جہل جو ان کا ایک اور لیڈر تھا تو ان کی لیڈرشپ میں وہ مکہ سے روانہ ہوئے ٹورڈز مدینہ. ان کی تعداد تقریباً 1300 تھی اور ان میں سے ڈفرنٹ قسم کے ٹرائبس تھے تو ان کے لوگ ان میں جو تھے وہ اویلیبل تھے. اچھا، جب ابو سفیان نے اس طرح کیا راستے میں کہ وہ مدینے کے بجائے انہوں نے نیچے کا سائڈ لیا اور نیچے جو ریڈ سی ہے تو ریڈ سی کے ساتھ کوسٹل ایریا کے ساتھ ہو کر وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا. لہٰذا جب انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب وہ مدینے سے کافی دور جا چکا ہے اور اب مسلمان ان پر اٹیک نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا ٹورڈز ان لوگوں کی طرف جو مکہ سے روانہ ہوئے تھے اور وہ ان کی مدد کے لیے جا رہے تھے. ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ سب مدینہ واپس چلے جائیں، آپ لوگ مکہ واپس چلے جائیں اور جنگ وغیرہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا قافلہ بحفاظت مدینہ سے کافی دور جا چکا ہے. اب وہاں پر جو ابو جہل تھا اس نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم ہر صورت آج مسلمانوں کو یہ سبق سکھائیں گے کیونکہ اگر آج ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، آج یہ مسئلہ پیش آیا ہے، کل ایک اور مسئلہ پیش آئے گا، ایک اور مسئلہ پیش آئے گا، تو یہ ہماری تجارت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے مسلمان، اور کب تک ہم ان کو اس طرح برداشت کریں گے. لہٰذا ابو جہل نے ان سب کو کہا کہ ہمیں ہر صورت جو ہے مسلمانوں کے ساتھ آج جنگ کرنی ہے، ان کو آج ہم نے ختم کرنا ہے. اب جو 313 سولجرز تھے تو وہ سارے ان کے ساتھ ایگری نہیں تھے، کچھ نے کہا کہ ہاں ہم نے جانا ہے، کچھ نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا. لہٰذا ان میں سے کچھ 300 تھے جو کہ مکہ واپس چلے گئے اور جو 1000 مکنز تھے ابو جہل کے ساتھ وہ رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمانوں پر اٹیک کریں گے. ان میں سے وہ سب جو تھے انہوں نے مارچ کیا غزوہ بدر کی طرف. اب جب وہ بدر پہنچے تو ان سے پہلے مسلمان وہاں پر پہنچ چکے تھے اور مسلمان جو تھے تو انہوں نے ایک اچھی لوکیشن کی سلیکشن کی تھی جو کہ ایک ہائٹ پر تھے. مسلمان چونکہ ان سے پہلے پہنچ چکے تھے تو ان کو اچھی جگہ مل گئی تھی اور جو تھوڑی سی ہائٹس پر تھی، اور جو قریش والے جب بعد میں آئے تو انہوں نے جس جگہ کا انتخاب کیا تو وہ زیادہ ہائٹ پر نہیں تھا تو مسلمان ان کو آسانی کے ساتھ اوپر سے مانیٹر کر رہے تھے. مسلمانوں نے بھی اوپر اپنے خیمے ڈالے اور نیچے قریش والے نے بھی نیچے اپنے خیمے ڈالے. اور یہ چونکہ پھر رات ہو چکی تھی تو جو قریش والے تھے تو ان کو خطرہ تھا، وہ رات کو سوئے بھی نہیں تھے صحیح طریقے سے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم سوئیں گے تو اچانک مسلمان ہم پر اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن جو مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ خوب بارش بھی کی ان پر. تو صبح کے ٹائم چونکہ انہوں نے نیند بھی پوری کی تھی تو وہ انرجیٹک بھی تھے اور بارش کی وجہ سے وہ کافی فریش بھی تھے. لہٰذا جب صبح کے ٹائم تھا تو صبح کے ٹائم دونوں کے درمیان کنفرنٹیشن ہوئی اور یہ جنگ شروع ہوئی. اس جنگ کے دوران مسلمان جو تھی تو جو سورہ انفال ہے قرآن شریف میں اس میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں، ایک بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیجا مسلمانوں کی طرف ان کی مدد کے لیے، اور بہت سارے مدد جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی. اچھا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس جنگ میں، مسلمانوں نے فتح حاصل کی اس جنگ میں. کیجولٹیز کی بات کی جائے تو مسلمان ان کی کیجولٹیز تقریباً 300 اور 317 جو ان کی تعداد تھی تو ان میں سے تقریباً جو مسلمان جو شہید ہوئے تھے تو ان کی تعداد 14 تھی، اور 14 میں سے جو مہاجر تھے تو وہ 6 تھے اور باقی 8 جو تھے وہ ہمارے پاس انصارز تھے، ہیلپرز تھے. اگر جو قریش مکہ والوں کی بات کی جائے، ان کی کیجولٹیز کی بات کی جائے تو ان میں تقریباً 70 لوگ جو تھے وہ ہلاک ہو چکے تھے، انہوں نے مسلمانوں ان کو مار چکے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ابو جہل تھا تو وہ بھی ختم ہو چکا تھا، ان کو بھی انہوں نے ختم کر دیا تھا. دونوں سائڈ پر نیوز جاتی ہے، ایک نیوز مکہ جاتی ہے، ایک نیوز مدینہ جاتی ہے. جو نیوز مکہ جاتی ہے تو پہلے تو وہ لوگ بیلیو نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہی کچھ ہو چکا ہے، مسلمان جن کی تعداد اتنی کم ہے کیا وہ ہمیں شکست دے چکے ہیں. تو لیکن بعد میں پھر کچھ لوگ
جو بچ گئے جو جنگ میں اور وہ وہاں پر چلے گئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہاں یہ خبر درست ہے، لہٰذا وہ کافی غصے میں بھی آئے، وہ کافی ایک سورفل ایک مومنٹ تھا وہاں پر مکہ کے اندر۔ مدینہ جب نیوز جاتی ہے تو سارے بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ جو نیوز تھی جو مسلمان جنگ جیت چکے تھے تو وہ پوری جزیرہ نما عرب میں پھیل چکی تھی، اور سب کو پتہ لگ چکا تھا کہ مسلمانوں نے، جن کی تعداد بہت کم تھی، جو کافی کمزور تھے اور ابھی ریسنٹلی وہ ہجرت کر چکے تھے، تو انہوں نے قریش والوں کو شکست دی تھی۔ تو یہ پوری عرب کے لوگوں کے لیے ایک ان امیجنیبل، انبیلیویبل ایک نیوز تھی۔ یہ مسلمانوں اور قریش مکہ والوں کے درمیان پہلی جنگ تھی جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے پھر ہم کنٹینیو کریں گے، اور جو دوسری جنگ جو ہوئی ان کے درمیان جسے ہم جنگ احد کہتے ہیں، تو وہ بھی کافی ایک انٹرسٹنگ بیٹل ہے، اور ان کو ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف، تھینک یو ویری مچ۔